تیمور پاشا اپنے خاص بندے سے کہہ کے تابش کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے جاب سے نکال دیا گیا ہے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں کے رولز کو فالو نہیں کر رہا تھا۔ تو اس بات کو سن کے پاشا کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ علیزے کی خوشی کے لیے میں یہ رشتہ کرنے تو جا رہا ہوں، لیکن کیا یہ سب کچھ علیزے کے لیے ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ پھر پاشا کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ تابش ایک اچھا لڑکا ضرور ہے، اور اس بات کی گواہی سجل نے بھی دی ہوتی ہے، اور سجل اب تیمور پاشا کے گڈ لسٹ میں آ چکی ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس کی شکل اور دوسرا اس کے چھال ڈال جو ہے وہ مہر النساء سے ملتے ہیں، اور پھر سجل کے قابلیت نے تیمور پاشا کو بہت زیادہ متاثر کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ارجمن جو کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی، کیونکہ اس نے تابش کی جاب کو ختم کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب جب تابش اور اس کی ماں رشتہ لینے آئیں گے تو وہ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ تابش کی جاب ختم ہو چکی ہے، اور میں یہی کمزوری پکڑ کر تیمور پاشا کو تابش کی طرف سے بدزن کر سکوں گی کہ یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے علاوہ نہ جانے تابش نے ہم سے کیا کیا جھوٹ بولے ہوں گے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن سب کچھ ارجمن کے ایکسپیکٹیشن کے برعکس جاتا ہے۔ جس طرح اس نے سوچا ہوتا ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ تابش ایک سچا اور کڑا انسان ہوتا ہے، اگرچہ وہ رشتہ لے کر آتا ہے لیکن وہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتا۔ اسی لیے کہتا ہے کہ انکل میری جاب چلی گئی ہے، لیکن مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں بہت جلد ایک اور اچھی جاب ڈھونڈ لوں گا، لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی علیزے کو ہمیشہ بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ اور یہاں پر بہت خوشی کی خبر تو یہ ہوتی ہے کہ جب تابش کو تیمور پاشا کہے گا کہ تمہیں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تم میرے داماد بننے جا رہے ہو تو میں تمہارے لیے چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کروں گا، تمہیں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس پر تابش تیمور پاشا کو کہتا ہے کہ میں علیزے سے شادی اپنے بزنس کے لیے نہیں کر رہا، ساتھ میں تابش کہے گا کہ علیزے سے شادی میں صرف محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور یہ جو بزنس کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ جس پر تابش ایک بار پھر تیمور پاشا کا دل بہت زور و شور سے جیت لے گا، اور اس بات سے تو ارجمن کے تن بدن میں جیسے آگ لگ جائے گی، بہت زیادہ اس کو غصہ آ جائے گا، کیونکہ ارجمن کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ تابش ایسا کچھ کر لے کہ پھر میں پاشا کی نظروں میں تابش کو گرا سکوں، لیکن تابش جو کہ سچا اور کڑا انسان ہوتا ہے ہمیشہ ہی پاشا کی نظروں میں اس کا مقام اور بھی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، اور تیمور پاشا تو اپنے بیٹے علیزے کے انتخاب پر مزید خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن جب علیزے سالار کو یہ سب بتائے گی کہ پاپا کے آفر کو تابش نے ریجیکٹ کر دیا تو سالار کہے گا کہ میں نے تو تابش سے بے وقوف انسان زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ سالار کہے گا کہ یہ تابش نے بہت غلط کیا ہے، جب انکل اس کو اتنی اچھی آفر دے رہے تھے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ انکل یہ آفر تو آپ کے لیے دے رہے تھے نا، کون سا تابش کے لیے دے رہے تھے، کیونکہ اگر تابش فائنینشلی طور پہ جو ہے مضبوط ہوگا تو پھر تمہیں خوش رکھ پائے گا۔ اور علیزے جو کہ اب تابش کے ساتھ رہ کے تھوڑی بہت تابش کے جیسی ہی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس بات کی حامی بڑھ لیتی ہے کہ ہاں تابش نے خیر ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اور علیزے بھی سالار کو کہتی ہے کہ دیکھو سالار، خوش رہنے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہوتا، بس خوشیاں اور سچائی اور مخلصی ضروری ہوتی ہے، اور جو کہ تابش میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ سالار کو تو علیزے اور تابش دونوں ہی کے کیے درے پر بہت زیادہ افسوس ہو جاتا ہے، اور ان کو دل ہی دل میں بہت کوستا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ کس قسم کے بے وقوف ہیں دونوں۔ اور سالار جا کے ارجمن کے ساتھ مل جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آنٹی مجھے تو بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے انکل پہ کہ اس نے اپنی بیٹی کو تابش جیسے کنگل انسان کے ساتھ کیسے بیاہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ارجمن کے پاس بھی کوئی خاص الفاظ نہیں ہوتے سالار کو جواب دینے کے لیے، بس یہ کہہ کے چپ ہو جاتی ہے کہ سالار ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم اپنوں کو کھونے کے ڈر سے بس صرف کبھی کبھی خاموش تماشائی ہی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف تیمور پاشا یہ بھی آفر دے دیتے ہیں تابش کو کہ اگر وہ جاب ہی کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ میری کمپنی میں جاب کریں، ساتھ میں شادی کے گفٹ کے طور پہ وہ اپنی بیٹی کو ایک خوبصورت بنگلہ اور ساتھ میں بہت بڑی گاڑی بھی دے دیتے ہیں، جس کا ابھی تک علیزے کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب ناشتے کے ٹیبل پر سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو علیزے آ کے اپنے باپ سے گلے ملتی ہے بہت ہی پیار سے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ ارجمن کیا تم نے علیزے کو وہ گفٹ کا نہیں بتایا جو کہ میں نے اس کے لیے لیا ہے؟ تو ارجمن کہتی ہے کہ جب گفٹ ہی آپ نے لیا ہے تو میں نے اچھا یہی سمجھا ہے کہ آپ خود ہی علیزے کو بتا دیں۔ دوسری طرف احمد جو کہ اب کافی پچھتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے رمشا کے کہنے میں آ کے سجل کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوتی ہے، اور پھر رمشا نے احمد کے ساتھ جو کیا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے تو احمد کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اور پھر احمد سجل کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا اور تمہارے کردار پر لگے داغ کو میں صاف کروں گا۔ اسی لیے وہ اپنی خالہ کو اپنی مری ہوئی ماں کا واسطہ دے کر بلاتا ہے کہ ایک دفعہ آ کر میرا ساتھ دو تاکہ رمشا کی
सच्चाई राबिया को बता सकूं। लेकिन सबसे पहले ये मनूस रमशा का चेहरा तो अपनी खाला और आयशा को दिखाना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से अहमद रमशा को कॉल करेगा और कहेगा कि बस सिर्फ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, उसके बाद से मैं तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करूँगा। अब जब रमशा अहमद के बताए हुए एड्रेस पे जाएगी तो दरवाजे के पीछे अहमद ने अपनी खाला और आयशा को पहले ही से खड़ा किया होता है। जब रमशा आती है तो बोलती ही चली जाती है और दरवाजे के पीछे से आयशा और अहमद की खाला सारी बातें सुन रही होती है। अहमद रमशा को कहता है कि मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। रमशा जो कि नई नई दौलत के नशे में होती है, वो अहमद को कहती है कि मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी वो आयशा बेवकूफ़, जिसके नाक के नीचे से मैंने उसके मंगेतर को उड़ा के भगा दिया और उस बेवकूफ़ आयशा को पता ही नहीं चला, जबकि दरवाजे के पीछे से आयशा और उसकी खाला सारी बातें सुन रही होती है। आयशा और अहमद की खाला जब रमशा की तमाम बातें सुनेंगी तो उसको तो रमशा की हकीकत पता चल ही जाएगी। आयशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, लेकिन वो उस वक्त अपने गुस्से पर काबू रख लेगी और फिर अहमद की खाला और आयशा तीनों मिल